الاصل الثانی، دوسرا اصول، پہلا اصول تھا معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان کا. اور آپ ذکر کرتے ہیں اسلام، دین اسلام کی معرفت. دوسرا اصول ہے معرفت الدین الاسلام بالادلہ، کہ دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اس کو دلیل کے ساتھ سمجھنا. گویا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بالادلہ کا لفظ بول کے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ اسلام تقلیدی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام تحقیقی ہونا چاہیے، علی وجہ البصیرت ہونا چاہیے. اسلام کو کسی کے کہنے پر قبول کر لینا یہ تو اس کی بنیاد ہے، کسی کو کہنے پر ہی ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں. لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے، اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کو دلائل سے سمجھنا حقیقتاً یہی اسلام کی معرفت ہے. اور یہ دلیل کی معرفت یہی انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی کیا فائدہ دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دین کی معرفت ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا. اگر دین کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو پھر انسان دنیا کو کس طرح گزارے گا دین کے موافق، دین کے مطابق. ہم پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے ہمیں دین اسلام ملا ہے. اب اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کر پائیں. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، غالباً پہلے ذکر کیا تھا، کہ دین میں جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو چیز سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی مسنون ہے، سنت ہے. رہ گئی دین کی جزیات، تو یہ دین کی تمام تر جزیات جاننا یہ عامی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، اہل علم کی ہے اور اصحاب فتویٰ کی ہے. لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، کہ ایک طائفہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کی سمجھ اختیار کرے، دین کے بارے میں ان کو انشراح ہو، ایک طائفہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ اس طائفہ کا اصل مقصد کہ لینذروا اذا رجعوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ جب وہ لوٹیں تو ان کو وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرائیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ طائفہ جو ہے وہ ہے جو دین کی سمجھ اور بوجھ رکھتا ہو اور اس نے باقاعدہ دین کو سمجھا ہو. عامت الناس کے لیے جو فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں ان پر عمل لازم ہے.
اب نماز ہے یا طہارت ہے، جب تک اس کا طریقہ، اس کی معرفت حاصل نہ ہو، نہ انسان وضو صحیح کر سکتا ہے، نہ نماز صحیح طور پر پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیز فرض ہو اس کا علم حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں جو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں هو الاستسلام للہ بالتوحید۔ اور وہ کیا ہے؟ اسلام کی معرفت کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا۔ اللہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دینا؟ اللہ کے سپرد کر دینا، کہ اللہ رب العزت جو کچھ فرمائے ہمیں اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کرنی، ہم نے اس کی اطاعت کرنی۔ یہ کہنا چاہیے کہ نہایت مختصر سا جواب ہے اسلام کا۔ اسلام تو ویسے یہی کہتے ہیں کہ انسان کے ظاہر اور بباطن، گویا قلب اور جوارح سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ قلب اور جوارح سے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یعنی وہ جس طرح حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اسلام یہ ہے انقیاد ظاہری اور باطنی۔ باطنی طور پر بھی انسان اطاعت گزار ہو اور ظاہری طور پر بھی انسان کیا ہے؟ اطاعت گزار ہو۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا کہ توحید کے لحاظ سے انسان کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا چاہیے کہ میری ساری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اور اللہ ایک ہے۔ اللہ والانقیاد لہ بالطاعہ، پہلے توحید کے اعتبار سے اور دوسرا پھر اطاعت اور فرم و برداری کے لحاظ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ دیکھیے، ایک استلام ہے، یعنی اسلام ہے یا اطاعت ہے، فرم برداری ہے، جو کہنا چاہیے شرعی ہے، شرعی ہے، اور ایک وہ ہے جس کا تعلق اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے، جس کا تعلق جو ہے وہ قدر سے، تقدیری طور پر۔ یہ تقدیری طور پر تو سب اللہ ذوالجلال کے طون اور کرہن کیا ہیں؟ اطاعت گزار ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی فرمایا نا وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا جتنے بھی ہیں وہ طوعاً اور کرہاً اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کر رہے ہیں۔ یہ اطاعت اور یہ فرم برداری یہ کیا ہے؟ یہ تقدیری ہے، قدری ہے، تقدیری ہے، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت گزار۔ لیکن ایک اطاعت اور فرم بردار ہے تشریعی، جس کے لیے ہم مورد امتحان میں ہیں۔ ہم بھی جو تقدیری معاملات ہیں، ہم وہاں اللہ ذوالجلال کی حکم کی پابندی میں ہم بھی مجبور ہیں۔ انسان کا مرنا، جینا، بیمار ہونا، تندرست ہونا، کہیں آنا جانا، یہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیار میں ہے، تقدیر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم خواہی نہ خواہی اس کی اطاعت میں کیا ہے؟ اطاعت میں مجبور ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں نہیں جو مرنا چاہتا ہو، کوئی بھی نہیں جو مرنا چاہتا ہو، لیکن
تمام تر اپنی کوشش کے باوجود وہ زندہ نہیں رہ سکتا. جب وقت آتا ہے اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ ساری تدبیروں کے باوجود، سارے علاج معالجوں کے باوجود انسان چلتا بستا ہے، وہ یہاں نہیں رہتا. یہ آنے جانے کا پتہ ہے نا، پتہ چلا نا، یہ آنے جانے کا مسئلہ جو ہے وہ انسان کے اختیاری یا غیر اختیاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو انسان بھی بہت سے معاملات، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، تمام انسان اللہ رب العزت کے تقدیری معاملات کو طوعاً یا کرہاً قبول کرنے کے لیے پر مجبور ہے. طوعاً تو اس لیے کہ اہل ایمان من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، مومن مرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے. بات سمجھے نا، مومن جو ہے نا وہ مرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور کہتا ہے، صحابہ کے واقعات آپ نے پڑھے ہیں نا، غدن نلتقی محمدً صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کہ فوت ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ کل ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ملیں گے. یعنی یہ ایک کیفیت ہے، اس کو تو مومن چاہتا ہے، لیکن وقت جو ہے مومن کے لیے بھی وہ کیا ہے، اللہ کے ہاں مقرر ہے. تو یہ اس کے لیے طوعاً اور کرہاً، مومن تو طوعاً ہے، مومن تو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہی گیا تھا نا دنیا میں رہنے کا، انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیا ہی جاتا ہے نا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اللہم بالرفیق الاعلی، وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس جانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ امور، اس میں مسلمان ہو یا کافر ہو سب اس کے پابند ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لیکن معاملات تو وہ ہیں جن کا تعلق جائز ناجائز اور حلت اور حرمت سے ہے، یہ تشریعی احکام ہے جن کے کچھ کرنے کا ہے اور کچھ نہ کرنے کا ہے. اب ہم کریں وہ جس کے کرنے کا حکم ہے، نہ کریں وہ جس کے نہ کرنے کا حکم. اب اسی میں ہمارا امتحان ہے، اور اسی میں ہمارا جو ہے نا کہنا چاہیے امتحان میں کامیابی ہے یا ناکامی. نتیجہ اس شرعی حکم کی وجہ سے ہے. جو غیر شرعی احکام ہیں، تقدیری امور ہیں، ان پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. نتیجہ مرتب ہوتا ہے تشریعی امور پر. تو یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے دین اسلام کو، هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ، توحید کو تسلیم کرنا اور اطاعت اور فرم برداری کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا. والبراءۃ من الشرک، شرک و اہلہ، اور یہ بھی اسلام ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، ان سے بریات کا اظہار کرے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور شرک سے بھی اور شرک والوں سے بھی، شرک سے بھی برات کا اظہار کرے اور شرک والوں سے بھی برات کا اظہار کرے. یہ نتیجہ ہے اسلام کا اور کس کا؟ ایمان کا. لیکن کیا یہ چیز اسلام میں، اسلام کے شرائط میں جس وقت انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، کیا اس وقت بھی یہی چیز شامل ہے؟ اگر یہ اس وقت شامل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جن حضرات نے اسلام کو قبول کیا ہے، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی روایت میں اس شرط کا تذکرہ نہیں کیا. کسی بھی شرط روایت میں. حتیٰ کہ جب جبرائیل امین نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو اس میں بھی تقدیر کا تو ذکر ہے لیکن برات کا ذکر نہیں، برات کا ذکر نہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ
یہ دراصل ان پر توحید اور مشرکین سے بیزاری اس کا مزاج غالب تھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر توحید اور شرک سے بیزاری کا جو ہے نا مزاج وہ غالب تھا، اس لیے وہ گویا اس شرک اور اہل شرک سے برات کو بھی اسلام کے جزیات میں، ابتدائی جزیات میں شریک کر رہے ہیں، اگرچہ ایمان اور مسلمان کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ آگے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّن تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی کہ ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بری ذمہ ہیں، اور اس کو اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ بطور نمونے کی۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو بطور نمونہ اگر ذکر کیا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی قصہ، ورنہ کسی نبی کے عمل کو بطور اسوہ کے اللہ ذوالجلال نے کہیں ذکر نہیں فرمایا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ان کے عمل و کردار، اس عمل و کردار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، سمجھے نا؟ تو اسلام میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم اس سے کیا کریں؟ برات کا، والبراۃ من الشرک واہلہ وہو ثلاث مراتب، کہتے ہیں یہ 3 مرتبے ہیں اس کے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ الاسلام، دوسرا مرتبہ الایمان، تیسرا مرتبہ الاحسان۔ دین اسلام میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ دین اسلام میں یعنی جب ہم کہتے ہیں دین اسلام کیا ہے، تو دین اسلام میں کیا ہے؟ مسلمان ہونا، مومن ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اچھے عمل کو اختیار کرنا، اچھے عمل کو۔ حدیث جبریل اس مسئلے میں بالکل واضح ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا، مال اسلام ومل ایمان ومل احسان، احسان کیا ہے؟ اور ایک چیز اور پوچھی کہ متی الساعہ، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ مل مسئول عالم منہا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے بہتر نہیں جانتا۔ مل مسئول عالم من السائل، نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں بتلائی۔ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ، ایمان قیامت کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے خلاصتاً بالآخر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے تمہیں دین بتلایا ہے، دین اسلام بتلایا ہے۔ گویا کہ دین اسلام میں یہ سب چیزیں، اسلام، ایمان، احسان اور قیامت، یہ سب شامل۔ بعض روایات میں جو ہے نا اضافہ بھی ہے سوالات کا، بعض روایات میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، لیکن صحیح روایات جو راجح ہیں اور جن کی صحت پر اتفاق ہے، وہ ان میں انہی سوالات کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، فرماتے ہیں کہ ہر مرتبے کے لیے کچھ ارکان ہیں، اسلام کے بھی، ایمان کے بھی، احسان کے بھی۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو آخری سوال ہے نا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو
آپ نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، بعض خرافی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف میں ذکر کیا ہے، اور اسی کو نقل کیا ہے موضوعات کبیر میں علامہ علی قاری نے۔ حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے دور میں ایک قذاب تھا، وہ اس کے معنی یہ کرتا تھا مل مسئول اعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جاتا ہے وہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے، جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو۔ اس کے معنی یہ کرتا ہے کہ اس کا جواب یہ کہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو، حالانکہ یہ قرآن مجید کی دوسری نصوص کے بالکل منافی۔ اللہ تعالیٰ نے دو حرفی بات جہاں مختلف مقامات پر فرمائی ہے، دو حرفی بات، الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ، جب بھی کسی سے پوچھا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ جانتے ہیں۔ سمجھے نا، قرآن مجید میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، لیکن جب بھی کسی سے پوچھا گیا ہے اہل ایمان سے، نبی سے بھی، تو اس نے کیا کہا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ خرافی، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ معاف فرمائے، مشرک یہاں بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور یہ تو یہ ہے نا مفتی کیا ہے، یا وہی گجرات کا جس کا نام لیا ہے، اس نے بھی یہی بات کہی۔ جھوٹے ختم نہیں ہوتے، جھوٹے لگاتار رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو خیر، فرماتے ہیں المرتبۃ الاولی، اس کے کئی مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ فارکان الاسلام خمسہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا، اقرار کرنا۔ اصل میں یہاں دیکھیے، ہم جو کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب شہادت دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے غالباً۔ ہاں، سب شہادت دیتے ہیں۔ تو ان کی شہادت میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ یہ سب شہادت دیتے ہیں، گویا ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم بھی اس شہادت کے ہم نوا بنتے ہیں کہ یہ جہاں دوسری ساری مخلوق، آسمان، زمین، سورج، چاند، اور کیا نا یہ شجر و حجر، سب جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، مولا کریم ہم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی شہادت دی ہے نا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ خود شہادت دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق شہادت دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی اسی بات کا گویا مکلف بنایا گیا کہ تم بھی شہادت دو، کہ سارے اس بات کے گواہ بن جائیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور اب سب گواہ بن جائیں کہ محمد کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، اور ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔ یہ ہیں ارکان کس کے؟ اسلام کے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، تو اسی کی موافقت سے حدیث میں بھی یہی اقامت کا لفظ ہے۔
اور جو منچلے ہیں اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں قرآن نے کہاں کہا ہے کہ نماز پڑھو؟ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور ہماری نماز تو ہر وقت ہی قائم ہے۔ یہ جتنے ہیں نا، کہنا چاہیے گمراہ لوگ، گمراہ پیر اور ان کے گمراہ پرید، وہ یہ ہرزہ سرائی کر انہوں جی انہاں دی تے ہر ویلے ہی نماز ہے، تہاڈی تے 5 ویلے نماز ہے، آپ تو 5 وقت پڑھتے ہیں، ان کی ہر وقت نماز ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز پڑھنے والوں کی مذمت کی ہے۔ ہاں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو ولا یحض علی طعام فویل نماز پڑھنے والوں کی مذمت کی ہے۔ اور جہنم والے بھی یہی کہیں گے، کنا کیسے ہیں، لم نکن من المصلین، نماز پڑھنے کی تو مذمت کی ہے، تم پر کہتے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کی تو مذمت کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، ہماری نماز قائم ہے، ہمیں تم کیوں حکم دیتے ہو کہ جناب نماز پڑھو؟ اللہ اکبر کبیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا ہی لطیف نقطہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ یہ جو نماز پڑھنے کی بات کی ہے، یہ دراصل اس تناظر میں ہے، اس تناظر میں ہے کہ ہم اس طرح بھی نماز نہیں پڑھتے تھے جو نماز پڑھنے کا تقاضا ہے اقامت صلاۃ میں۔ سمجھیں بات؟ اقامت صلاۃ کیا ہے کہ نماز کو اس کے تمام واجب فرائض اور واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ان من تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، ہے نا کہ تسویہ صفوف بھی نماز کے قائم کرنے میں، اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ، واجبات اور ارکان سنن کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور مصلی نماز پڑھنا خالی وہ ہے جو منافقوں کی نماز ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ایسے پھر نماز پڑھتے ہیں جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، یہ ہیں مصلین۔ سمجھے یا نہیں؟ یہ ہیں مصلین۔ گویا کہ وہ کہیں گے اوے ہم تو جھوٹی بوٹی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، منافقوں والی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نقطہ بیان کیا مفردات میں علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم تو شکلی اور ظاہری نماز وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، چہ جائے کہ وہ نماز پڑھیں جس کے جو نماز اللہ ذوالجلال کے ہاں مقبول اور مطلوب ہے۔ کیونکہ نماز کے بارے میں بھی اللہ نے جو فلاح کی بات کی ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مطلق نماز نہیں، جو نماز خشوع سے پڑھی جائے، پورے انہماک اور عاجزی اور انکساری سے ادا کی جائے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم نماز بغیر نشے کے بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے۔
اسی لیے بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے اور یہ بات درست ہے کہ نماز وہی مقبول ہے جو سمجھ کے پڑھی جائے، جو غیر شعوری طور پر ادا کر دی جائے کہ پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ وہی نماز قبول ہے جو شعوری نماز، کہ ہم میں اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہاں یہ اسی وقت ہوتا ہے جب شعوری پڑھا جائے۔ جب غیر شعوری طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ طریقہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے پڑھ کیا رہا ہوں۔ اس لیے نماز کے اقامت کا اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے، اور اقامت کے بھی آگے کچھ شرائط، سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے حج البیت، بیت اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کتنا المیہ ہے، نماز کے ارکان جتنے ہیں وہ بھی غیر اللہ کے لیے شروع کر دیے، زکوٰۃ اور صدقات کو وہ بھی غیر اللہ کے لیے نظر و منت کی شکل میں ان کا ابتدا کر دیا، اور صوم رمضان کا فرض تھا، یہ عبادت تھی، انہوں نے صوم بھی غیر اللہ کے لیے اختیار کیا۔ اور حج کے لیے تو بہت ساری دربار ہیں جہاں حج کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں، اللہ کے گھر کو حج کے لیے خاص نہیں رہنے دیا، اللہ کے گھر کو حج کے لیے خاص نہیں رہنے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر حیتمی سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ فلاں جگہ فلاں آدمی نے ایک جگہ بنائی ہے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آؤ، یہاں دیکھو گے تو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ حافظ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ مکی مشہور ہیں، ابن حجر مکی، حیتمی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور ہیں، وہ متقدم ہیں، اور یہ ابن حجر حیتمی حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شدید مخالف تھا، اور تھا بھی بدعت کی طرف مائل۔ لیکن اس مسئلے میں وہ کیا کہتا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اور جس نے یہ بنایا ہے وہ سب دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف کسی جگہ کو متبرک سمجھ کے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اس نے پہلے تو اس کو متبرک سمجھا، اور 3 کی بجائے جس کی تحدید اللہ کے رسول نے کی تھی اس میں چوتھی کا اضافہ کیا، گویا یہ دین میں اضافے کی بات ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اس نے، یعنی اس ظالم نے گھر بنانے پر ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ لوگوں کو دعوت بھی دی وہاں آنے کی۔ حالانکہ لوگوں کو جہاں جانے کی دعوت ہے وہ کیا ہے؟ یہ 3 مسجدیں، وہ 3 ہیں۔ کسی چوتھی مسجد کو متبرک سمجھ کر کہ وہاں نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے، سفر کر کے جانا درست نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہاں آپ کے پاکستان میں کئی جگہ حج ہوتا ہے، وہ سندھ میں لواری جگہ تھی ایک، وہاں حج ہوتا رہا، آپ کے علماء اہل حدیث نے بڑی شدت سے احتجاج کر کے انگریز کے دور میں اس کو بند کروایا۔ اور یہ جو ہے لال شہباز
اس کی کمنٹری کرنے والا ایک بکواس کرتا ہے کہ امیر آدمیوں کا حج وہاں ہوتا ہے اور غریب آدمیوں کا، فقیروں کا حج یہاں ہوتا ہے۔ یہاں ہر جگہ جگہ یہ حج کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف بھی کرتے ہیں، قبروں کو غسل بھی دیتے ہیں، قبروں پر غلاف بھی چڑھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بیت اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے حج کو بھی نہ حج کو خالص رہنے دیا، نہ ہی صوم کو خالص اللہ کے لیے، نہ مال کو اللہ کے لیے، اور نہ ہی نماز کو اللہ کے لیے، کسی جز کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں رہنے دی۔ انا للہ و انا الیہ، گمراہی کی انتہا یہاں ہے تک۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بات جتنی بھی بات کی جا سکے کی جا سکتی ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انہوں نے کتاب ہے ان کے فتویٰ، میں نے یہ جو پڑھا ہے نا، یہ شیخ المعلمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایک لکھی ہے توحید، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ اس کا فتاویٰ بھی ہے، یہ مرقات پڑھے نا آپ، شرح ملا علی قاری کی، تو جگہ بجگہ قال ابن حجر کہتے ہیں، قال ابن حجر کہتے ہیں، کیونکہ ابن حجر مشکات کا یہی مکی شارح بھی ہے۔ اور یہ غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں قال ابن حجر، اس سے مراد حافظ ابن حجر ہے، اس سے مراد حافظ ابن حجر نہیں۔ علی قاری حافظ ابن حجر کا نام احترام سے لیتے ہیں، اکثر حافظ کا لفظ بولتے ہیں، قال حافظ ابن حجر۔ ہاں، اس کا لفظ ابن حجر یا زیادہ سے زیادہ مکی کہہ دیا۔ عرصہ ہوا، تقریباً یہ بات 40-45 سال کی ہے۔ اس وقت یہ فوٹو سٹیٹ وغیرہ تھے ہی نہیں۔ ایک مضمون میں حضرت مولانا عزیز زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی عبارت کے حوالے سے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے، تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ نہیں حضرت صاحب، یہ حافظ ابن حجر نہیں ہیں، بلکہ ابن حجر مکی ہیں جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے۔ اور اس پر پھر میں نے یہ قرائن بھی ذکر کیے۔ فوٹو سٹیٹ تھی نہیں، خاصہ 2 صفحے کا خط تھا۔ یہ سارے قرائن کے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، اور ابن حجر مکی کی کئی جگہ پر تردید بھی کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، جہاں وہ ملا علی قاری کہیں قال ابن حجر مرقات میں، تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو حافظ ابن حجر سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ اس سے مراد کون ہیں، سمجھے یا نہیں؟ چلیے، فدلیل الشہادہ، اللہ اکبر، شہادت کی دلیل کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ رب العزت اس کی شہادت دیتے ہیں، خود اللہ اس بات کے گواہ ہے، خود اللہ اس بات کے گواہ ہے، اور جس گواہی میں اللہ رب العزت شامل ہو، اس بات کی پختگی میں اور صحیح ہونے میں کوئی ریب اور شک رہ سکتا ہے؟ اللہ کی یہ گواہی ہے، فرشتے بھی، اور جو انصاف پر قائم اہل علم ہیں لیکن قائم بالقسط، وہ جو انصاف کرتے ہیں، ڈنڈی مارنے والے بدعتی خرافی نہیں ہیں، وہ بھی عالم۔ بات سمجھے یا نہیں؟ ڈنڈی مارنے والے خرافی، بلکہ یہ غیر مسلم کتنے ہیں جو اولو العلم ہیں لیکن قائم بالقسط نہیں ہیں، انصاف کا ترازو انہوں نے ہاتھ میں نہیں رکھا، باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں۔ یہ کیا ایمان ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس بات کی گواہی ہے؟ لا الہ الا ہو،
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں بہت زیادہ استعمال ہوئیں، العزیز اور حکیم، کیونکہ ہر غالب حکیم نہیں ہوتا۔ ہر غالب حکیم، غالب جو ہے وہ اپنے جذبات کا شکار ہو کے جناب آگے نظام کو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ اذا تولی فی الارض، اذا تولی من الناس سعی فی الارض۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے باتودی ہیں، بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں، روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دیتے ہیں، میثاق مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب باتوں سے نکلتے ہیں تو پھر فساد کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سب کیا کرتے ہیں؟ فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسا غالب ہے کہ اس کے عمل میں ظلم نہیں ہے، اس کا ہر عمل وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا، انی حرمت نفسی، انی حرمت نفسی ظلم، کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اللہ غالب ہونے کے باوجود حکیم بھی ہے، اس کا کوئی عمل اور کوئی فیصلہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں نا سورۃ الانعام میں، اَعِندَکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ، قُل لَّا أَشْهَدُ، آگے کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ میں نہیں گواہی دیتا، یہ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ وَمَعْنَاهَا، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ لا معبود بحق الا اللہ وحدہ، کہتے ہیں کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ اکیلے کے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کہ لا معبود بحق، کہ کوئی بھی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرماتے ہیں کہ لا یہاں کیا ہے؟ نافیہ ہے، جمیع ما یعبد من دون اللہ، یہ سب کو شامل ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ۔ وہ سورج ہو، چاند ہو، سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہوں، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں یا جنات ہوں، یہ قبریں ہوں، بت ہوں، درخت ہوں، جتنے بھی ہیں جن کی عبادت کی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ معبود حق، معبود وہ صرف اللہ ذوالجلال، جس طرح ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے؟ باقی گمراہی ہے۔ ہمارے یہ علماء اہل نجد اور انہی کے یعنی اسلوب میں حضرات نے یہی معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود حق نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ معبود تو ہیں، معبود تو ہیں۔ آپ اگر یہ معنی کہیں کوئی معبود نہیں، معبود تو ہیں، عبادت تو ان کی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ کوئی معبود نہیں، یہ تو سچا نہ ہوا۔ اس لیے اس کا معنی یہ کریں کہ کوئی حق معبود، سچا معبود نہیں ہے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ یہ معبود تو ہیں لیکن سب کیا ہیں؟ جھوٹے معبود۔ وہ اسی اشکال سے بچنے کے لیے یہ معنی کرتے ہیں کہ لا معبود حق بحق، لا معبود حق،
کہ معبود حق کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ معنی کیا جائے جنس کے اعتبار سے کہ کوئی معبود نہیں، یعنی معبود بننے کے کوئی لائق ہی نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا پھر وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، معبود نہیں ہے۔ اب اس کے معبود بنائے جانے میں کہنا چنا کہ وہ معبود بن گیا ہے، نہیں، وہ معبود ہے ہی نہیں، وہ تو مخلوق ہے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ وہ تو معبود تو نہیں ہے نا، بنایا ہے نا لوگوں نے ان کو، اللہ نے اس کو معبود نہیں بنایا۔ کسی معبود کے لیے شہادت چاہیے، یہ شہادت تو اللہ کی ہے، اللہ ذوالجلال کے لیے۔ بھائی کسی کام کے وجود کے لیے شہادت چاہیے، گواہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے معبود حق ہونے کے لیے گواہی خود اللہ کی ہے، اللہ کے فرشتوں کی ہے، اولی العلم قائما بالقسط جو علماء ہیں ان کی ہے، اللہ تو ہے، ان کے لیے شہادت کون سی ہے؟ ان کو کس نے بنایا معبود؟ جھوٹوں نے، مشرکوں نے۔ اس لیے یہ معبود نہیں ہے، یہ جتنے بھی ہے معبود نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شیاطین ہیں، یہ شیاطین ہیں، معبود نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ معنی کی ہے، ٹھیک ہے، لا الہ بحق الا اللہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی دانش کے مطابق، شاید غلط ہو یا صحیح ہو، کہ اللہ کی کسی کے معبود ہونے کے لیے شہادت چاہیے، کسی کام کے لیے شہادت ہونی چاہیے۔ قاعدہ تو یہی ہے نا، کسی چیز کے وجود کے لیے شہادت ہونی چاہیے۔ صرف یہ کہنے سے کہ یہ ہے وہ چیز ثابت ہو جائے گی؟ مشرکوں کے کہنے سے وہ معبود بن جائیں گے؟ ان کے لیے کس کی شہادت ہے؟ اللہ کی شہادت ہے۔ بھائی رسول کے لیے اللہ کی شہادت ہے، اولیاء کے لیے، شہداء کے لیے، صدیقین کے لیے اللہ کی شہادت ہے، صحابہ کرام کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کے نبی کی اللہ کی شہادت ہے۔ اب اور کوئی ہے اس کے لیے شہادت ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جن کو لفظت طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، ان کے علاوہ اجمالاً تو تم کہہ سکتے ہو کہ وہ جنتی ہیں، نامزد کر کے اس کو جنتی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اس کے جنتی ہونے کی شہادت نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یہ مسئلہ اصول میں آپ شاید پڑھیں گے کتابوں میں کہ شہادت کا مسئلہ، لا نقول بالشہادہ، یہ لفظ ہے، لا نقول بالشہادہ، ہم شہادت کے بارے میں کوئی نہیں کہتے، بلکہ امام احمد بن حنبل اور امام علی بن مدینی کا اس بارے میں اختلاف ہوا تھا بڑا شدید، حتیٰ کہ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ یہ دوستی دشمنی بھی تبدیل نہ ہو جائے۔ اتنا زوردار ساری رات بحث ہوتی رہی ابا جی کے اور امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین۔ حضرت علی بن مدینی کہتے تھے کسی کے بارے میں کوئی شہادت نہیں، نہ کسی کے جہنمی ہونے کی، نہ کسی کے جنتی ہونے کی۔ ہاں، یہ شہادت دونوں اعتبار سے، جنتی ہونے سے بھی اور جہنمی ہونے کی بھی۔ یہ جہنمی ہے نہیں کہنا چاہیے، ہاں یہ جنتی ہے نہیں کہنا چاہیے۔ بعض حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی نے کہا کہ یہ جنتی جہنمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں ہی آتا ہے کہ ایک نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یہ تو سیدھی روح جنت میں جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا اللہ ذوالجلال پر گواہی دے رہی ہو؟ تم زیادہ جاننے والی ہو اس کے بارے میں اللہ سے بھی۔ یعنی جس چیز کی شہادت ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے۔ یہ جتنے معبود ہیں ان کے لیے کوئی شہادت ہے، اگر کوئی ان کو معبود مانتا بھی ہے تو وہ معبود نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیونکہ معبود کے لیے، دعوے کے لیے دلیل چاہیے، دعوے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل ہے شہادت۔ ہر کام کے لیے، ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے، یہ اصول ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ
معبود ہے. اب اس کی تو دلیل کیا ہے؟ دلیل تو مشرکین کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. دلیل تو ہے قرآن اور حدیث کے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. میری یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ لا معبود بحق الا اللہ، وہ یہ معنی کرتے ہیں اس لیے کہ معبود تو ہے، ان کی عبادت تو ہو رہی ہے. او بھائی ان کی عبادت ہو رہی ہے، مانتے ہیں، لیکن ان کے معبود ہونے کی دلیل بھی کوئی ہے؟ کسی کا عمل کر لینا یہ اس کی صحیح ہونے کی دلیل، کوئی بھی عمل ہو جب تک اس کی شہادت اللہ کے رسول سے نہ ہو وہ عمل صحیح ہے، وہ تو عمل بدعتی ہے. اب یہ جو عمل ہے غیر اللہ کی عبادت، یہ تو شرک ہے، عبادت تو ہے ہی نہیں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میرا موقف یہ ہے، میں نے جو سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح غلط ہے یہ تو معاف فرمائے، اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا معبود بحق کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان معبودوں کے لیے تو کوئی شہادت ہے ہی نہیں. نبی ہے تو اس کے لیے شہادت ہے، ولی ہے تو اس کے لیے شہادت ہے، شہید ہے تو اس کے لیے شہادت ہے جنتی ہونے کی. سمجھے یا نہیں؟ صحابہ جن کے بارے میں نام ابو بکر عمر سب جنتی، یار فردن بعد نے کتاب بھی لکھی ہے کہ کتنے صحابہ ہیں اللہ اکبر جن کو نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ہے. ان کے علاوہ باقی کیا ہے؟ الصحابہ تو کلہم عدول والصحابہ فی الجنہ کل وعد اللہ الحسنہ، کل وعد اللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ صاحب کیا ہے؟ جنتی. لیکن نام لے کے، ورنہ نام لینے کا، نبی علیہ السلام کے نام لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ ترجیح کیا ہوئی؟ ان کی افضلیت کیا ہوئی؟ بات سمجھے نا؟ ان کی افضلیت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ایک بار نہیں، نام لے لے کے ان کو جنتی قرار دیا. یہ ان کی فضیلت ہے. اگر نام لے کے آپ دوسرے صحابہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ زیادتی نہیں کر رہے اللہ کے رسول پر، اضافہ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے جہاں اجمال ہے وہاں اجمال ہے، دعویٰ ہے تو اس پر دلیل ہے، دعویٰ ہے تو اس پر دلیل ہے. یہ عبادت ضرور کرتے ہیں تو ہم کہہ لیں کہ یہ معبود ہے. یہاں ایک بات اور لطیفے کی بات بتلاتا ہوں لطیفے کی نہیں، وہ علم کی بات ہے. اللہ اکبر کبیر. الہ کے معنی مشرکین چونکہ عربی سے واقف تھے، عربی سے واقف تھے، اس لیے وہ ان کی چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں منتیں تھے، ان کے نام کی قربانی کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جن کے ساتھ یہ عمل کیا جائے وہ الہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کے ساتھ یہ عمل روا رکھا جائے، جن کے ساتھ یہ عمل کا، ان اعمال کا اہتمام کیا جائے، وہ الہ ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیونکہ وہ عربی سے، زبان سے واقف تھے. یہ ہمارے عجمی کیونکہ عرب سے واقف نہیں ہے، یہ کرتے وہی ہے لیکن ان کو الہ نہیں کہتے. کبھی سمجھائے کہ ان کو معبود کہیں، یہ ہمارے معبود ہیں؟ آپ مجھے یہ سمجھائیں. کسی مشرک سے پوچھا، کہا یا کسی نے کہ یہ قبر والا یا بزرگ یہ ہمارا معبود ہے؟ کسی نے کہا آج تک؟ کیوں؟ حالانکہ کام تو وہی ہے جو مشرکین کرتے تھے. یہ انہوں نے کیا کیا؟ علم سے بھی بے خبر ہونے کی وجہ سے، یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو معبود نہیں مانا، انہوں نے اپنے علم کی وجہ سے ان کو معبود مانا. معبود دونوں مانتے ہیں، انہوں نے علم کی وجہ سے معبود مانا ہے.
انہوں نے وہی کام کیے لیکن ان کو معبود نہیں مانا۔ جب یہ معبود ہی نہیں مانتے تو آپ بے حقین کیوں کہتے ہیں؟ کہنے کا تکلف کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ کوئی مشرک کہتا ہے اس وقت کہ یہ ہمارا معبود ہے؟ وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، الہ ہیں، اللہ نے ان کی نفی کی ہے۔ ہاں، اب ان کو سامنے رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کے تو یہ معبود ہے، وہ تو ہم معبود مانتے نہیں۔ جب وہ معبود مانتے نہیں تو آپ ان کو مشرک کہتے کیوں ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جب وہ ان کو معبود مانتے نہیں تو آپ ان کو مشرک کہتے کیوں ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کام وہی کرتے ہیں جو معبودوں سے کیے جاتے ہیں، وہ کام وہی کرتے ہیں جو معبودوں سے کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی لطیف سی اور باریک سی بات ہے، فرق ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں، سمجھ گئے یا نہیں؟ اس لیے لا معبود بحق یہ معنی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ جو معبود ہے نہ تو یہ ان کو معبود مانتے ہیں اور نہ ہی ان کے معبود ہونے کی کوئی ان کے پاس شہادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یہ بڑے فائدے کی بات ہے، اللہ کرے سمجھ جائے، آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں تبھی کہ معنیٰ لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود حق صرف اللہ ہی ہے۔ بھائی معبود ہی وہ ہے، حق کہنے کی کیا بات ہے؟ باقی سب باطل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق اللہ کے علاوہ باقی سب کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اللہ رسول باقی کیا ہے؟ آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جہاں بھی محمد الا رسول، ما محمد، اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کا درجہ امتیوں کو دے رکھا ہے؟ دیا یا نہیں دیا؟ تو وہاں لا محمد بحق رسولا الا محمد، یا اس قسم کی بات کہ محمد رسول حق صرف رسول اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں یہ معنی کرتے ہیں آپ کہ محمد رسول حق کہاں ہیں؟ بھائی رسول کے مناسب جس طرح اللہ کے حقوق لوگوں نے بندوں کو دیے، رسول کے حقوق بھی کیا دیے ہیں؟ ہاں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ نہیں ہے؟ اور آپ کے علماء نے لکھا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں رسول بنانا ہے جس کی تقلید کی جائے، ایسی تقلید شخصی کہ نصوص کو چھوڑ دیا جائے، نصوص کو چھوڑ دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی ایک نص ہے جس کو چھوڑا ہے، اور جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہی جا رہے ہیں، اور صرف تقلید کی وجہ سے کہ امام صاحب نے کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2.5 سال ہے۔ مدت رضاعت کیا ہے بھائی؟ 2.5 سال کی دلیل وہ ہمارے ایک مولوی صاحب سے وہ فرمایا کرتے تھے، وہ حدیث تو چھوڑو، امام صاحب کو تو قرآن بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حمل کی اور مدت کی کیا ہے؟ رضاعت کی، حملہ و فصالہ 30 شہرا۔ اس سے پتہ چلا کہ کم سے کم مدت حمل کتنا ہے؟ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ ہے تو 2 سال ملا لو، 2.5 سال کر لیے۔ لیکن ہم اللہ نے کیا فرمایا؟ والوالدات یرضعن حولین، دودھ 2 سال پلانا ہے، دودھ 2 سال پلانا ہے۔
تو قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں جو ہیں نا امام صاحب ان سے واقف نہیں تھے، حدیث چھوڑ کے یہ تو قرآن مجید کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب اس کے حاشیے میں اس مسئلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم نے لکھا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، ہاں تفسیر جو ان کی تفسیر ہے قرآن مجید کی حاشیے والی، اسیر مالٹا تو ہے نا مولانا محمود حسن صاحب، ان کا ترجمہ قرآن مجید کا ان کا ہے، لیکن حواشی جو ہے نا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے، پہلے 5 پاروں کا حاشیہ بھی مولانا محمود صاحب کا ہے، اور یہ محمود حسن ہے، محمود الحسن نہیں۔ اکثر یہ لکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، مولانا شیخ الہند محمود الحسن نہیں، محمود حسن۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم نے، جنہوں نے اس کا تکملہ مکمل کیا ہے، انہوں نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان کی 2.5 سال کی مدت، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، بھئی ہوگی، تم کس کے مکلف ہو؟ تم دلیل کے مکلف نہیں ہو، ہاں کہ امام صاحب کے قول کے مکلف ہو، لہذا دلیل ہوگی، اس لیے امام صاحب کا قول ہے، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں تو بہرحال یہ ایک بات ہے۔ کیا لکھتے تو کتابوں میں یہی ہے 2.5 سال کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب، الا اللہ لا نافیہ، لا الہ نافیہ، جمیع ما یعبد من دون اللہ، الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ فی عبادتہ، اور الا اللہ یہ مثبت ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ اکیلے کے لیے ہے، جس کا کوئی بھی اس کی عبادت میں شریک نہیں ہے، کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ، جیسا کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آگے تو پڑھیں گے کہ توحید محض نفی نہیں ہے، توحید نفی ما اثبات ہے، توحید نفی ما اثبات ہے، کہ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ نہیں اور صرف الا اللہ نہیں، جو الا اللہ تو مانتا ہے اور لا الہ کی نفی نہیں کرتا وہ بھی موحد، اور جو لا الہ کہتا ہے وہ بھی موحد، بلکہ وہ تو مشرک ہے، جو ملحد ہے وہ تو، کہ الہ ہی کوئی نہیں، وہ تو کیا ہے؟ ملحد ہے، جو کہتا ہے لا الہ۔ توحید ہے اس بات اور نفی کے جواب، نفی کے اجتماع میں، ثبوت میں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ کی جو بھی صفتیں منفی ہیں، جو منفی صفتیں ہیں، اصل میں دیکھیے کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی منفی صفتیں ہیں وہ صفات ہیں، لیکن ان منفی صفات میں اصل میں جو مثبت قابل صفت ہے اس کا اشارہ ہے، یہ بات سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ظالم نہیں ہوں، ما انا بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہے، تو یہ محض نفی جو ہے یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، منصف ہے اور حکیم ہے، اس پر وہ ظلم نہیں کرتا۔ جو عادل نہیں ہے ظلم وہی کرے گا نا، جو عادل نہیں ہے ظلم وہ کرے گا۔ گویا نفی میں اصل صفت کی ہوتی ہے، اس بات کی صفت ہوتی ہے جس میں صفت کمال پایا جاتا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات منفیہ
شامل ہوئی ہیں، آئی ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، تو اس کے پہلو میں صفت مثبتہ بھی ہے۔ اصل کمال صفات کاملہ کا ہے، مثبتہ کا ہے۔ منفی صفات بھائی اس میں کوئی صفت نہیں ہے، یہ کمال ہے، ہاں اس میں یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ وہ کامل ان اوصاف میں ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ علماء نے بتلایا ہے کہ تنہا سبحان اللہ جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ حمد بھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، یہ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کمال کیا ہے؟ کمال حمد میں ہے کہ اس کی جتنی صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کامل ہیں، اور جمیع صفات کے ساتھ وہ متصف ہے۔ جمیع صفات کاملہ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ متصف ہے، متصف ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی، ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے رحمہم اللہ کہ سبحان تنہا کہ اللہ پاک ہے۔ بھائی اللہ پاک ہے یہ معنی معتزلی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامعہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنی اسماء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ تو اتنے ہی تعدد الہ ثابت ہوں گے۔ اس لیے لیس کل سبحان تسبیح، ہر سبحان تسبیح نہیں اللہ کی۔ لیس کل تسبیح تحمید، یا اس کے علاوہ جملہ کہا ہے حافظ ابن حجر نے بھی، حافظ ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور معتزلہ جامعہ اسی لیے کہ ہم بھی تو اللہ کی نحن نسبح، اللہ کی تسبیح ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ بھئی تسبیح کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ نام لے لیے جائیں، اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ تو تعدد کیوں؟ کہ یہ اسماء، یہ صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہیں یا حادث ہیں۔ اگر قدیم ہے تو تعدد قدماء لازم آئے گا، اگر حادث ہیں تو اللہ محل حوادث قرار پائے گا۔ سمجھے ہے کوئی بات؟ ہاں، آخری حدیث کی تفسیر میں علماء کرام اس قسم کی باتیں بتلاتے ہیں، ہاں سب نہیں بتلاتے سب نہیں بتلاتے، جو جنہیں عقیدے پر رسوخ ہوتا ہے وہی بتلاتے ہیں، تاکہ صحیح۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عامت الناس اس کے ادراک سے واقف نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا وہاں شروع کر دینا کہ سبحان اللہ کی تعریف کامل نہیں ہے، لوگ لو جی اور نمی گل گل سن لی مولوی کو، وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سبحان تو مانتے معتزلی بھی ہیں، جامی بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہر سبحان نہیں، بلکہ جس وقت اس کی حمد تمام صفات کے ساتھ نہ مانا جائے، ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبح بحمد ربک، نحن نسبح بحمدک، تسبیح کے ساتھ حمد بھی ہے، نفی کے ساتھ وجود بھی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ نفی کے ساتھ اثبات منفیہ جو ہیں وہ تنہا اثبات منفیہ، وہ کامل صفات نہیں ہے۔ کامل صفات کون سی ہیں؟ جو ثابت شدہ ہیں۔ اور منفی اثبات کے پیچھے بھی کیا ہے؟ دراصل حقیقتاً وہ اثبات کمال ہیں، اثبات مثبتہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کیوں مخفی نہیں ہے؟ اللہ ذوالجلال ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر ایک کو اللہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے یا نہیں؟ اب یہ کہ جناب کوئی چیز مخفی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے پس پردہ بھی کیا ہے؟
یہ صفت کمال ہے کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے علم میں، سمجھے نا؟ اس لیے لا الہ الا اللہ بھی بھائیو یہ توحید ہے، لیکن کس طرح؟ نفی اور اثبات کے ساتھ، نفی اور اثبات کے ساتھ۔ ہمارے ایک خطیب تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بہت بڑے خطیب، ایک خطبے میں انہوں نے یہ بات کر دی، اور پھر مجھ سے آ کے ساتھیوں نے پوچھا، میں نے کہا یہ ان کو اس سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ توحید ہے، لا الہ توحید ہے، لا الہ توحید ہے۔ وہ لا الہ توحید نہیں ہے، لا الہ توحید نہیں، لا الہ الا اللہ توحید ہے، یعنی نفی بھی اور اثبات، پھر توحید ہے۔ اور یہ تمام صفات میں یہی اصول کارگر ہے، یہی اصول تمام صفات میں، صفات مثبتہ اور ان کے مقابلے میں صفات منفی، کیونکہ جتنی صفات منفیہ ہیں ان کے پس پردہ اور اس کے مد مقابل صفات کمال ہے۔ سمجھ گیا بات؟ الحمدللہ۔ چلیے اللہ کرے یہ اصول ثلاثہ کی کوئی بات تو سمجھ آئے نا۔ وہ ایک ساتھی کہنے لگے کہ اس کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے، میں نے کہا ترجمہ تو آتا ہے پر سمجھنا نہیں آتا۔ چلیے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لا شریک لہ وتفسیرها الذی یوضحها، اور اس کی وہ تفسیر اس کی وضاحت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، یعنی یرشدنی لدینہ وَجَعَلَهُ كَلِمَةً بَاقِيَةً عَقِبَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ان کا یہ کلمہ باقی رہے تاکہ وہ سارے کے سارے اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ اصل میں یہاں کلمۃ باقیہ سے مراد جو ہے نا، جو بعض حضرات نے یہاں لی ہے، وہ ہے یہی اننی براء مما تعبدون، لیکن یہ کلمہ باقیہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ باقیہ جو ہے وہ ہے اللہ کی توحید کا، اللہ رب العزت کی توحید کا، جس کے بارے میں خود انہوں نے یہ بات اپنے اولاد کو، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ یہ ہے کلمہ باقیہ، سمجھے بات؟ بعض حضرات نے یہاں کلمہ باقیہ سے مراد کیا لیا ہے؟ برات کا کلمہ، کہ ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن نہیں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چل گیا کہ تائے چاچے کو باپ بھی کہا جا سکتا ہے، ابو جی بھی کہا جا سکتا ہے تائے چاچے نو، کیونکہ ابراہیم و اسماعیل تو ان کے چچا ہی تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے نا، اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے نا، تو چچیرے بھائی بن لگے نا، تو چچے کو کیا کہا ہے یا ابو کا؟ الہ آبائے کا، یہ ایک لطیف استدلال ہے، آبائے کا، اور اسی سے استدلال یہ بھی ہے کہ اولاد در اولاد جو ہے وہ بیٹوں کی یا بیٹیوں کی، وہ بھی نانے کی اولاد جو ہے نا وہ بھی بیٹا شمار ہوتی ہے، وہ بھی بیٹا شمار ہوتی ہے۔ یہ اعتراض کیا گیا ہے نا، یہ ناسبیوں نے کیا پرانے دور میں بھی،
کہ حضرت حسنین جو ہیں وہ تو علی کی اولاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو ہیں ہی نہیں، نبی کے بیٹے تو نہیں، وہ تو بیٹے کس کے ہیں؟ علی رضی اللہ۔ تو اس کا جواب بھی یہی دیا، اور ساتھ وہ جو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے نا سورۃ آل عمران میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل یعنی آل عمران کو شمار کیا ہے آباء و اجداد میں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نانا کی اولاد کو بھی بیٹا کہا جا سکتا ہے، اور ناسبیوں کا یہ جو عمل ہے یا دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے۔ آگے بات تو لمبی ہے، وقولہ تعالیٰ، یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آگے پڑھیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔